بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہواؤں، فضاؤں اور لہروں کے دوش پر دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، ہیلتھ آبشار کی جانب سے ہم آپ کو طب نبی کے حوالے سے طبیب اعظم نور مجسم کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور قیمتی مشورہ جات سے نوازیں۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان اور تمام ٹیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف 32۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق غذا کا استعمال کرے اور زیادتی سے اجتناب کرے، اور کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور بھوک ختم ہونے سے پہلے آپ کھانا چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں، اول صحت، دوسرا فارغ البال۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ آپ وسلم کسی خاص غذا کا اہتمام نہ فرماتے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری چیز یا غذا کا استعمال کرنا مشکل نہ ہوتا، اور نہ ہی اپنے جسم کو کسی خاص غذا کا عادی بنایا کہ آپ کی صحت خراب ہو۔ نہ ایک غذا بار بار استعمال کرتے، کیونکہ اس طرح کرنے سے صحت متاثر ہوتی ہے، بے شک عمدہ غذا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روز تناول نہ فرماتے، باسی کھانا بھی نہ کھاتے، بھنا ہوا گوشت، کھجور، جو، دلیا، کدو، شوربے والا گوشت اور روٹی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی۔ جب آپ وسلم کے قریب گئی تو آپ وسلم نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ گوہ کا گوشت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا تو حضرت خالد رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا گوہ حرام ہے؟ فرمایا، نہیں، حرام تو نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں، اس لیے مجھے پسند نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3241، جلد سوم، کتاب الصید، باب الذبح، صفحہ نمبر 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دستے کا گوشت پسند تھا۔ سنن ابو داؤد 381۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ دستی کے گوشت میں چکنائی کم ہوتی ہے، اس کے کھانے سے بھاری پن پیدا نہیں ہوتا، یہ زود ہضم ہوتا ہے، یہ جگر اور جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کے استعمال سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی سالن کے ساتھ تناول فرماتے۔ اگر سالن میں گوشت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے کھانوں کا سردار ہے۔ ابن ماجہ 3305، کتاب الاطعمہ، باب اللحم۔ حضرت صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور گوشت لے رہا تھا ہڈی میں سے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی کو اپنے منہ کے قریب کرو، منہ سے نوچ کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ لذت والا زود ہضم ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث 380، جلد سوم۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزہ یا کھجور سے روٹی تناول فرماتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3326، صفحہ 82۔ جو کے آٹے کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ اس روٹی کا سالن ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث 430، جلد سوم، کتاب الاطعمہ، باب فی التمر، صفحہ 156۔ اور یہ غذا کی بہترین صورت ہے۔ جو کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور کھجور گرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسمی پھل ضرور استعمال کرتے، کیونکہ موسم کی بیماریوں سے موسمی پھل بچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آلتی پالتی بیٹھ کر کھانا تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ ابن ماجہ حدیث 3262، جلد سوم، کتاب الاطعمہ، باب الاکل، صفحہ نمبر 64۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے تناول فرماتے، صفائی کا خاص خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کبھی استعمال نہیں کی، کیونکہ دونوں میں پروٹین ہوتی ہے جو دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور نہ ہی دودھ کے ساتھ ترش چیز استعمال کی، نہ 2 گرم چیزوں کا استعمال اکٹھا کیا، اور نہ ہی 2 ٹھنڈی اور نہ 2 لیس دار چیزوں کو اکٹھا کیا، اور نہ 2 قابض چیزوں کو، نہ 2 قبض کشا چیزوں کو، نہ 2 متضاد چیزوں کو، نہ 2 نرم چیزوں کو، اور نہ ہی 2 ایسی چیزوں کا استعمال کیا جو ایک نرم یا دیر سے ہضم ہونے والی ہو، نہ بھونی ہوئی، نہ شوربے والی، نہ تازہ خشک چیز کو ایک ساتھ استعمال نہ کیا، نہ دودھ، نہ انڈا، نہ گوشت، نہ دودھ ایک ساتھ تناول فرمایا، اور نہ ہی بہت زیادہ گرم کھانا استعمال کرتے، اور نہ ایسا کھانا جو جلا ہوا ہو اور نمکین ہو گیا ہو۔ کھانا وہی تناول فرماتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض غذا کو دوسری غذا کے ساتھ ملا کر درست کر لیتے، اور کوئی صورت سمجھ میں آتی تو وہ طریقہ کر لیتے، جیسے خشک چیز کو تر کے ساتھ اور گرم کو سرد کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے، جیسے ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ کھا لیتے، اور کھجور کو گھی یا مکھن کی چھاچ کے ساتھ تناول فرماتے، اور بھونے ہوئے چھوارے کا مشروب بنا کر ثقیل چیزوں کے ساتھ استعمال کرتے، جس سے غذا کو ہضم ہونے میں مدد ملتی۔ شام کو کھانے کا اہتمام ضرور کرتے، چاہے ایک چھوارا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا کھایا کرو اگرچہ مٹھی بھر کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا برا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3355 جلد سوم باب ترک العشاء صفحہ نمبر 51۔ ابو نعیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے تھے کہ اس سے دل کی تکلیف پہنچتی ہے۔ طب نبی ابو القیم الجوزیہ صفحہ نمبر 302۔ اس لیے اتباع کے خیال سے بھی رات کے کھانے کے بعد 70 سے 100 قدم ضرور چلنا چاہیے۔ اب ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ۔ ہم جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہباں۔